الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارے حدیث کورس کا 8 ڈے ہے اور آج ہم حدیث نمبر 15 اور 16 پڑھیں گے، سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث نمبر 15 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے تو بھی معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا کتنا محبوب ہے، اور اگر آپ کو کوئی ناپسند ہے تو وہ اس لیے ناپسند نہ ہو کہ آپ کا اس سے ذاتی اختلاف ہے یا وہ آپ کے معیار کا نہیں، بلکہ اگر کسی کو ناپسند کرنا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اس طرح کے بے تحاشا صحابہ کرام جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بلڈ ریلیشن نہ بھی تھا تو بھی وہ آپ کے قریب ہو گئے، اور ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن تھا، آپ سے ذاتی تعلق تھا، رشتہ داری تھی، وہ آپ سے دور ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہوئے۔ تو جو شخص اللہ کا محبوب، وہ آپ کا محبوب ہونا چاہیے، اور جو اللہ کا دشمن ہو وہ آپ کا دشمن ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے ہاں محبت اور نفرت کا معیار ہونا چاہیے، اور یہی سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 16 میں ہمیں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام یہ الفاظ کہا کرے گا اور اپنے رب سے راضی ہونے کا اظہار کرے گا تو اللہ عز و جل اس سے خوش و خرم ہوگا اور بروز قیامت اسے راضی کر دے گا۔ وہ الفاظ یہ ہیں، رضیت باللہ ربًا، کہ اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینًا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبی محمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ الفاظ دو طرح سے ملتے ہیں، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی کہنا بھی درست ہے کیونکہ بعض روایات میں واو کے اوپر تشدید پایا جاتا ہے، اور رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی کہنا بھی درست ہے کیونکہ ایسی روایات بھی پائی جاتی ہے جہاں پہ واو پہ تشدید نہیں ہے۔ آپ دونوں میں سے کسی بھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی رضامندی صرف زبانی ہی نہیں بلکہ قلبی بھی ہونی چاہیے۔ آپ دل سے اس بات کا اعتراف کریں کہ اے اللہ میں راضی ہوں اس بات پہ کہ تو میرا رب ہے، اے اللہ یہ میری خوش قسمتی کہ میں تیرا بندہ، اے اللہ میں راضی ہوں اس چیز پہ کہ میرا دین اسلام ہے، یہ میری خوش قسمتی کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، ابھی محمد النبی، اور میں اس بات پہ راضی ہوں، خوش ہوں اور تیرا مشکور ہوں کہ اے رب العزت تو نے مجھے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جگہ عطا فرمائی۔ میں راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ جب آپ صبح و شام ایک ایک بار ہی صحیح اپنی رضا کا اظہار کریں گے تو یقین جانیں آپ کو وہ دلی تسکین عطا ہوگی کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل آپ سے بروز قیامت پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو دنیا میں مجھ سے راضی تھا، تو اب بتا میں تجھے کیسے راضی کروں۔ سبحان اللہ، کیا لمحات ہوں گے، ذرا تصور کیجئے، کیا حسین لمحات ہوں گے کہ میرے رب العزت آپ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، پھر اس لمحے آپ جو مانگنا چاہے مانگیے، انشاءاللہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سے راضی ہو، اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا ہو، آمین۔